إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ محترم حاضرین، بزرگوں، بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس وقت ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے تربیت اولاد، بچوں کی تربیت کرنا۔ یہ والدین پر بطور خاص ایک ذمہ داری ہے، ایک امانت کی ادائیگی ہے، ایک فرض ہے جسے نبھانا ہر ماں باپ کے لیے، ہر گھر کے ذمہ دار کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر وہ اس فرض کو، اس امانت کو، ذمہ داری کو نہیں نبھاتا تو قیامت کے دن یقینی طور پر اس سے متعلق اس سے باز پرس ہونی ہے، جس کا اسے جواب دینا ہوگا۔ آپ اور ہم بار بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنتے ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگراں ہے، ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری سے متعلق جس چیز پر اسے مامور کیا گیا ہے، جو امانت اس کے کاندھے پر رکھی گئی ہے، اس امانت سے متعلق، اس ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا، یہ طے بات ہے۔ اس پر ہم کچھ آگے گفتگو کریں گے۔ پہلے یہ کہ تربیت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ لفظ تربیت ربا یربی کا مصدر ہے۔ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، جس کا بار بار ہم تذکرہ کرتے ہیں، رب، اسی مادے کا بنا ہوا ہے، رے بے بے۔ رب کی تعریف کرتے ہوئے یا ربوبیت کی تعریف کرتے ہوئے عربی زبان کے علماء نے یہ بیان کیا، لکھا کہ انشاء الشیء حدن فحدن الی حد الکمال او الی حد التمام، کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ بڑھانا، اس کو پروان چڑھانا، یہاں تک کہ وہ کامل درجے کو پہنچ جائے۔ یہ عمل، یہ کام سب سے اچھے اور مکمل انداز میں اس کے تمام تقاضوں اور لوازمات کے ساتھ رب العالمین ہی انجام دے سکتا ہے اور دیتا ہے۔ ہم اور آپ پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ میں جس وقت استقرار حمل ہوا، وہاں سے لے کر جان پڑی، جان آ جانے کے بعد پیٹ کے اندر ہی جو ہماری ضروریات تھیں اس کا انتظام، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آئے ولادت پانے کے بعد جن جن چیزوں کی جب جب ضرورت تھی رب العالمین نے اسے مہیا کر دیا۔ ماں کے سینے سے دودھ، اور دودھ بھی ایسا جو شیرخوار دودھ پینے والے بچے کی ضرورت کی، اس کے جسمانی ضرورت کے عین مطابق تھا۔ جتنا چھوٹا تھا اس کے معدے اور طاقت کے قبول کرنے کے اعتبار سے ابتدائی زمانے کا دودھ، پھر جیسے جیسے بڑھتا گیا دودھ میں بھی قوت آتی گئی، پھر دین بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ چیزوں کا استعمال بھی شامل ہوتا گیا، اور انسان کا جسم اور معدہ اس کے لائق اور قابل ہوتا گیا۔ پھر بچپن کے بعد نوجوانی، جوانی، ادھیڑی، بڑھاپا، جس کو آخر عمر تک لمبی عمر ملے اس کے لیے بڑھاپا۔ اس پورے پیریڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کی ہر ضرورت کا سامان اسے اپنے ارد گرد مہیا ملتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ،
ہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم کو اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا کی جس کا تم نے تقاضا کیا، جس کی تم کو ضرورت تھی، جو تم نے اللہ سے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اسے گن نہیں سکتے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے انسان کے مر جانے کے بعد عالم برزخ میں اس کی زندگی کا نگہبان، نگہداشت کرنے والا، پھر اس کے بعد جب قیامت کا دن قائم ہوگا جو اس کے یہاں فیصل ہو چکا ہے، سور پھونکا جائے گا اس کے حکم سے، لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے اعمال کا حساب و کتاب کر کے جنت یا جہنم کے آخری انجام تک پہنچائے گا الی حد التمام۔ یہ ہے اللہ کی ربوبیت، جو پیدائش سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا عالم ارواح میں، ماں کے پیٹ میں جنم دیا، پیدا کرنے کے بعد انتہا تک پہنچایا، اور اس کے بعد دنیا کے اعمال کے مطابق جو ہے اس کا انجام کیا۔ لیکن اس انجام کے لیے دنیا میں جہاں انسان کے شریر کی ضروریات اللہ نے پوری کی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوتوں، رسالتوں کے ذریعے سے اپنی شریعتیں نازل کر کے، قرآن اور سنت نازل کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روحانی تربیت کا بھی انتظام کیا۔ اہل علم نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تربیت کامل اور مکمل ہے۔ اس کا بہت ہلکا تصور وہ ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال، نگہداشت کرتے ہیں اور انہیں پروان چڑھاتے ہیں۔ بچے کی ولادت سے لے کر اس کی ضروریات کا خیال کرنا، تربیت کا یہ مفہوم محض اس سے تعلق نہیں رکھتا کہ بھوک لگی اور بچے کو کھانا کھلا دیا، بچے کو لباس پہنا دیا، بچے کو اور کوئی ضرورت محسوس ہوئی، تفریح کی، رو رہا ہے تو اس کو بہلا پھسلا دیا، اتنی ضرورت پوری کر دی، اور جیسے جیسے عمر بڑھی تو اب اس کی خواہشات دوسروں کو دیکھنے کے بعد یا حالات اور ضرورت کے تحت اس کے شوق کی بنیاد پر وہ کچھ مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے موبائل چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے فلاں کپڑا چاہیے، فلاں کمپنی کی فلاں چیز چاہیے۔ یہ چیزیں باپ دادا ماں باپ نے فراہم کر دی اور اس کی تربیت کا تقاضا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ تربیت ایک جامع عمل ہے جس میں انسان کی شریر کی، بچوں کی شریر اور جسم کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی ضرورت، ذہنی پروان چڑھانا، نشو و نما دینا، نفسیاتی طور سے اس کو ترقی دینا، اخلاقی طور سے اس کو پروان چڑھانا، اور ان سب سے زیادہ اہم عقیدے اور منہج کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ان کو صحیح راستہ دکھانا، صحیح دین سکھانا۔ تربیت کا یہ سب سے اہم پہلو ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر ہمارے یہاں ایک عام رجحان مزاج بنا ہے کہ تربیت کا وہ مفہوم ہم لیتے ہیں جو ہمارے یہاں جانوروں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ ایک جانور اپنے بچے کو جس طریقے سے کھانا پینا سکھاتا ہے، اور پھر قدرت کی طرف سے اس کو کچھ ہی دنوں میں اپنی زندگی کی راہیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کون سا چارہ کھانا چاہیے، کہاں رہنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور پھر وہ گویا مکمل اپنے وجود میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر غور کریں آپ تو دنیا میں جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں، جاندار پائے جاتے ہیں، سب سے مشکل کام تربیت کے اعتبار سے انسان کی تربیت ہے، بچوں کی، انسانی بچوں کی۔ بکری کے بچوں کو دیکھیے چند گھنٹوں میں چلنے پھرنے لگتے ہیں، دوسرے جانوروں پرندوں کو دیکھیے تھوڑی سی مدت میں، اور ان کو ان کے جو ماں ہوتی ہے یا جو بھی تربیت کرنے والا اللہ نے انتظام جیسے بھی کیا ہے، وہ معمولی سی نگہداشت کرتی ہے اور وہ اپنی زندگی جینے لگتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسان کے بچوں کو سالہ سال بہت ساری چیزیں جوانی تک، اور بعض چیزیں جوانی کے بعد بھی سکھاتے رہنا پڑتی ہے۔ بچپن میں آدمی اللہ اللہ کہنا سکھائے، پھر اس کے بعد مم اور روٹی کو الگ الگ الفاظ میں جو ہے سکھائے، یہ ہماری زبان کی بات ہے، الگ الگ علاقوں اور زبانوں میں الگ الگ الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی ضروریات بڑھتی جاتی ہے، ویسے ویسے اس کی دیکھ بھال، اس کی زبان، اس کی اخلاق و آداب، اس کا دین و عقیدہ، رہن سہن کا طریقہ، یہ ساری چیزیں سکھانا بتانا، یہ تربیت کہلاتی ہے۔ ہم جس تربیت پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، جو اصل مقصود اور اصل ذمہ داری ہے ماں باپ کی یا بڑوں کی،
وہ ہے دینی تربیت، مذہبی تربیت، وہ تربیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص انتظام کر کے بندوں کو مہیا کی ہے، اس کا انتظام کیا، وہ تربیت جو انبیاء کرام علیہم السلام نے نمونہ پیش کیا کہ کس طریقے سے لوگوں کو پروان چڑھایا جائے۔ جیسا کہ میں نے قرآن کی ایک آیت سورہ بقرہ کی پڑھی کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ اسی بات کی جو پہلے سے تذکرہ آ رہا ہے آیتوں میں، اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی علیہم السلام، ابراہیم نے بھی یعقوب نے بھی کیا وصیت کی؟ یا بنیا، اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے الدین کو منتخب کیا ہے۔ یہ تمام بہت سارے دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے، نازل کیا ہے۔ اس دین کو کیسے پکڑے رہنا؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، وہ دین اسلام ہے، لہذا تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان رہو۔ تمہاری موت جب بھی آئے، اب ہماری موت کب آنے والی ہے کسی کو معلوم ہے؟ آپ کی، میری، فلاں اور فلاں کی نہیں جانتے، کبھی بھی کسی کی بھی موت آ سکتی ہے۔ اب جب یہ نصیحت اور وصیت کی جا رہی ہے کہ تمہاری موت آئے تو تم مسلمان ہی رہو اور ہمیں موت کا وقت معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر وقت اسلام پر کاربند رہنا چاہیے کہ موت جب بھی آئے ہم مسلمان رہیں۔ تربیت کا یہ خلاصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم، سیدنا یعقوب علیہم السلام کی زبانی قرآن میں نقل کیا کہ ہم اپنے بیٹوں کو اس طرح سے پروان چڑھائیں، ایسی نگہداشت اور دیکھ بھال کریں، ایسی تعلیم دیں، ایسا ماحول دیں کہ ان کی موت جب بھی آئے وہ مسلمان رہیں۔ یہ میں نے تربیت کے مفہوم کے اعتبار سے تمہیدی بات کہی۔ پہلے آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ اس تربیت کی کیا ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عائد کردہ فرض ہے، اللہ کا فرض، اور اس فرض کے ضمن میں ہمارا اپنا اللہ کے سامنے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس ذمہ داری کو نبھانا ضروری ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، اپنے بچوں کی محبت اور انہیں عذاب سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہم نے پڑھی ابھی، سورہ تحریم کی بہت مشہور آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو۔ اہل و عیال میں سب سے پہلے بیوی بچے آئے، اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے، آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھر اس میں جلیں گے، وہ گندھک ہو یا کیا ہو، لوگوں نے جو بحث کی ہے کنارے، پتھر جو جلتا نہیں ہے وہ جلے گا۔ کتنی بھیانک آگ ہوگی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملہ کہہ کے گویا ماں باپ کی شفقت کو ابھارا ہے۔ اگر کوئی بندہ غور سے اللہ کے کلام کو پڑھے تو دیکھے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، خاص طور سے مائیں بہنیں سن رہی ہیں، وہ سوچیں کہ اگر پڑوس میں یا آپ کے رشتہ دار ہی میں کوئی آپ کے بچے کو ایک تماچا مار دے یا کوئی ایسا سلوک کرے جس سے اس کو تکلیف ہو، تو ماں فوراً جو ہے بھڑک جاتی ہے، ہاں، اس کی ممتا جو ہے جوش میں آ جاتی ہے، کیوں مارا تم نے میرے بچے کو؟ کوئی رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، لڑ جاتی ہے ماں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ماں کا جذبہ امومت، اس کی محبت اور شفقت اپنے بیٹے کی اتنی تکلیف بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی اسے تماچا مارے۔ تو کیا ماں یہ پسند کرے گی کہ اس کی انگلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، گردن ٹوٹ جائے، یا اور کچھ اس طرح کا حادثہ ہو جائے، کوئی اس کے بیٹے کو قتل کر دے، بے رحمی سے مار ڈالے؟ یہ پسند کرے گی؟ جب ایک تماچا برداشت نہیں ہے تو اب اس سے بڑی تکلیف سوچتے جائیے۔ کوئی ماں یا کوئی باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں، ہم جو بیٹھے ہیں وہ ماں ہی نہیں، باپ بھی اپنے بیٹے کے بارے میں یہ پسند کرے گا، آپ برداشت کریں گے کہ آپ کے بچے کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، آپ کا بچہ آگ میں جل جائے،
آپ کا بچہ اونچائی سے نیچے گر جائے یا اس قسم کی کسی حادثے سے کسی بیماری سے دوچار ہو جائے، ہم اور آپ اس کو گوارا کریں گے یا پسند کریں گے؟ ہماری باپ کی، چچا کی، ماں کی محبت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ جب ہم یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ بیٹے کی ہڈی ٹوٹ جائے، حادثے کا شکار ہو جائے، اس سے اسے بچنا چاہیے، ہم دعا کرتے ہیں، تو کیا اس بات پر ہم راضی ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی اس جہنم کا ایندھن بنے جس میں پتھر اور لوگ جلیں گے، جہاں جلنے والا موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی، جہاں انسان کے جسم کی چمڑیاں 70 گز 90 گز موٹی ہو جائے گی، جہاں آگ سے جھلس جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نئی چمڑیاں پیدا کر دے گا، کیا ہم اور آپ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں اس آگ کا ایندھن بنے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو تماچے، ہڈی کے ٹوٹنے، زخم لگ جانے کی تکلیف اپنے بچوں کے لیے برداشت نہیں کرتے، وہ اتنی بڑی تکلیف کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے۔ سوچئے، خاص طور سے مائیں بہنیں سوچیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیف پر بے قرار ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، تو کیا آپ کا دماغ قبول کرتا ہے کہ ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی جہنم کی آگ میں جائیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہم نہیں چاہیں گے۔ اگر ہم ایسا نہیں چاہتے تو سوال یہ ہے کہ اس جہنم کی آگ سے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بچانے کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں اور کیا ذمہ داری نبھاتے ہیں؟ اسی ذمہ داری کو نبھانے کا نام ہے صحیح اسلامی تربیت۔ وہی عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ کتنا ضروری ہوا؟ آپ اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو صحیح اسلامی دینی تربیت کرنا ضروری ہے، اور جب آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو صحیح دین سکھائیں، صحیح اخلاق اور صحیح آداب بتائیں، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتائیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی تعلیم دی ہے، اگر ایسا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو بھی دین سیکھنا پڑے گا۔ برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے۔ اگر ہمیں خود نہیں معلوم کہ توحید کسے کہتے ہیں، ہم خود نہیں جانتے کہ شرک کسے کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ سونے کے وقت کی، اٹھنے کے وقت کی دعائیں کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کس وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے، جزاک اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ کہنا چاہیے، کس وقت کون سے کلمات اور کس طریقے سے قرآن و حدیث کی اتباع کرنی چاہیے، جب ہمیں نہیں پتا تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اس لیے پہلا قدم یہ ہوگا کہ ہم خود دین سیکھیں۔ گھر کے بڑے مرد کی ذمہ داریوں میں سے، عورت کے حقوق میں سے ایک حق اس پر یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے دین سیکھنے سکھانے کا انتظام کرے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کو مسجدوں میں لائیں، درس قرآن، درس حدیث سنوائیں، دینی کتاب گھر میں لے جائیں۔ جب آپ کی بیوی، آپ کے ہونے والے یا ہوئے بچوں کی ماں وہ دین سیکھے گی تو وہ اپنے بچوں کو بھی دین سکھائے گی۔ اگر وہ جاہل ہے، وہ شرک کرتی ہے، وہ فاتحہ خوانی، میلاد اور فلاں بدعت اور خرافات کرتی ہے، تو اس شرک اور بدعت کا اثر اس کے بچوں پر، آپ کی اولاد پر بھی آئے گا۔ لیکن ابھی ہم وہ تربیت کے عمل سے پہلے تربیت کی ضرورت پر گفتگو کر رہا ہوں کہ پہلی ذمہ داری ہم کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے خود دین سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی ذمہ داری نبھانا ہے، ورنہ ہم بچ نہیں پائیں گے۔ نمبر 1، اگر یہ ذمہ داری ہم نبھاتے ہیں تو حقیقت میں اپنے آپ کو بھی بچا رہے ہیں اور اپنے بچوں کا مستقبل بھی سنوار رہے ہیں، حقیقی مستقبل۔ اگر ایک باپ نے اپنے بچوں کے لیے اچھا گھر نہیں دیا، نہیں دے سکا، بلڈنگ نہیں بنا سکا، مرنے کے بعد پراپرٹی نہیں چھوڑا، بینک بیلنس نہیں چھوڑا، تو کوئی بات نہیں، یہ تو تقدیر کی بات ہے۔ ہاں، وہ بچے بہت غلط ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے ابا نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو آپ کر کے بتائیے اپنے بیٹوں کے لیے جو آپ چاہ رہے ہیں اپنے والد صاحب سے۔ آپ کی جو قسمت میں ہے، آپ کے والد کی جو قسمت میں تھا، اس سے بڑھ کر وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے اس موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے جو تربیت کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ان کا جب آخری وقت آیا،
انہیں محسوس ہوا کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو اپنے تمام بیٹوں کو بلایا. کہتے ہیں 11 بیٹے تھے ان کے، 11 بیٹے تھے. اور آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے، سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے کہ جب یہ خلیفۃ المسلمین بنے تھے اس سے پہلے ان کی زندگی شہزادوں کی زندگی تھی. بڑا شاندار اور زرق برق لباس پہنتے تھے، قیمتی چیزیں استعمال کرتے تھے، خوشبو اور نہ جانے کیا کیا استعمال کرتے تھے. شاہی خاندان کے فرد تھے، ذاتی طور سے بہت مالدار تھے گھریلو طور پہ. لیکن جیسے ہی ان کو امیر المومنین بنایا گیا، خلیفہ بنایا گیا، اپنی ساری دولت اٹھا کر بیت المال میں ڈال دی. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ جب تذکرہ آتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا اور حضرت عمر فاروق ابوبکر صدیق کو بھی دیکھیے آپ کہ پہلے مالدار تھے، خلیفہ بنے تو غریب ہو گئے. اب بیت المال سے اتنا ہی لے رہے ہیں جتنا گھر کی ضرورت ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے تو اس سلسلے میں کتنے واقعات ہیں کہ ذاتی ضرورت ہے تو چراغ بجھا دو، گھر میں اتنا ہی غلہ بیت المال سے منگایا جائے جتنی ضرورت ہے. بچا بچا کر بیوی نے حلوہ بنا دیا تو جتنے کا حلوہ بنایا تو اتنا کم کر دیا ماہانہ راشن سے کہ اس کے بغیر کام ہو جاتا ہے. پرانا ہمارے ذمہ دار قسم کے اللہ سے ڈرنے والے خلفاء کا یہ حال تھا کہ الیکشن میں آ جانے کے بعد، یہاں الیکشن آج کے زمانے کے حساب سے بول رہا ہوں، ہمارے یہاں الیکشن نہیں تھا. خلیفہ یا ذمہ دار بننے کے بعد جو امیر ہوتے تھے وہ غریب ہو جاتے تھے. آج کا حال یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں اگر کوئی پردھان بن جائے، شہر میں اگر کوئی کونسلر یا کارپوریٹر بن جائے تو وہ کچھ ہی دنوں میں جھوپڑی سے بلڈنگ میں آ جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات بھی نہیں ہے، جبکہ بہت بات ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ کردار ہم جانتے ہیں. ان کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. ان کے دور میں زکوٰۃ وغیرہ کا نظام جو ہے وہ ایک لمبی تفصیل ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹو، میں اب میرا آخری وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے آ چکا ہے. میں جو وراثت میراث چھوڑے جا رہا ہوں، جو کچھ چھوڑے جا رہا ہوں، مجھے احساس ہے کہ میں تمہارے لیے کوئی لمبی چوڑی دولت اور پراپرٹی نہیں چھوڑ رہا ہوں. بہت تھوڑا مال چھوڑ رہا ہوں، سب کچھ تو بیت المال میں. میرا جو اثاثہ یا روپیہ پیسہ ہے بہت کم ہے، لیکن مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، اس بات کی کوئی الجھن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں تمہارے لیے بہت سارا مال، اسباب، دولت چھوڑتا اور اگر تم برے انسان بنو، برے رہتے، تو یہ بات اچھی نہیں ہوتی کہ میں ان لوگوں کے لیے بڑا مال و اسباب چھوڑوں جو میرے بعد میرے چھوڑے ہوئے مال سے گناہوں کا کام کریں، غلط کام کریں، غلط چیزوں میں پیسہ اڑائیں، گناہ کریں. اور اگر تم نیک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہو، تب تو مجھے کوئی ٹینشن اور کوئی فکر ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں، اللہ یتولی الصالحین، کہ اللہ نیک لوگوں کا ذمہ دار ہے، نگرانی کرنے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے. تو اگر تم نیک ہو تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اللہ دیکھ بھال کرے گا، اللہ تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام کرے گا. یہ ہے تربیت کا اصل منشا. ہمارے یہاں آج ماں باپ یا بہت سارے لوگ، آپ عام طور سے دیکھ لیجئے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی، میں نے اپنے بچے کے لیے دکان کھلوا دی ہے، اب مجھے ٹینشن نہیں. میرے بچے کو جو ہے سرکاری نوکری مل گئی ہے، اب کوئی ٹینشن نہیں. میرے بچے کو میں نے اتنی پراپرٹی چھوڑ دی ہے کہ وہ اگر زندگی بھر وہ لوگ کام نہ بھی کریں تو پھر کھا پی کے ان کا زندگی گزر جائے گی، اب مجھے ٹینشن نہیں، مجھے اب کوئی فکر نہیں رہی. بچے کو میں نے بہت بڑی ڈگری دلوا لی، میں نے منصب دلوا دیا، فلاں فلاں مقام اور پراپرٹی دلوا دی. یہ ایک مسلمان ماں باپ کا جواب نہیں ہو سکتا، یہ بات نہیں ہو سکتی. یہ دنیا دار غیر مسلم کی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے نزدیک یہ عقیدے کے طور پر وہ جانتا ہے، مانتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے دائمی نہیں ہے. جیسے آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور جانے والا ہوں اس بچے کے لیے یہ دے کر، ویسے کل یہ بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا. جو پراپرٹی اور مال و اسباب ہیں یہ اس کے وارثین کو ملنے والی ہے. جو کھائے گا، پہنے گا، استعمال کرے گا، بس وہی اس کا ہے. اور اصل کام آنے والی دولت وہ ہے جو صدقہ و خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، حقوق کی ادائیگی میں خرچ کیا، زکوٰۃ صدقات کی شکل میں خرچ کیا. جو تجوری میں ہے، جو کاغذات کی شکل میں ہے، پراپرٹی کی شکل میں، وہ اس کا نہیں ہے.
یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. ابن آدم کہتا ہے میرا مال, حالانکہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا, ختم کر دیا, پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا, اور جو تم نے صدقہ و خیرات کر کے آگے بڑھا دیا. بس یہی تمہارا مال ہے, باقی مال تو تمہارے وارثین کا ہے, تم بس دیکھ بھال کر رہے ہو, چوکیداری کر رہے ہو. مر جاؤ گے تمہارے بیٹے بیٹیاں لے لیں گے اور لڑائی کریں گے, پھر ان میں تقسیم ہوگا, پھر ان کے بیٹے بیٹیوں میں تقسیم ہوگا. یہی کر رہے ہیں لوگ. تو آپ کے بچے کو سرکاری نوکری مل گئی, آپ مطمئن ہو گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی دولت ملی, صحابہ کرام میں انتہائی مالدار صحابی بن گئے. جانتے ہیں آپ لوگ, ہجرت کر کے گئے تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, اللہ نے برکت دی. اتنا سونا کہ کہتے ہیں کہ سونے کی سیلیں رہ سکتی تھی, اونٹ اتنے تھے تجارت کے, کہتے ہیں کہ مدینہ سے شام تک قافلہ اگر لے جاتے, لائن بناتے تو ٹوٹتی نہیں لائن. لیکن وہ روتے تھے. بخاری کی حدیث میں ہے, روزے سے تھے, بیٹے نے کہا, کھانا رکھا گیا, رونے لگے, کہا کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے. حالانکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہتر تھے. یہ صحابہ کا طریقہ ہے, اپنے آپ کو کم سمجھنا. ہم کچھ نہیں رہتے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے کہ مجھ سے بہتر تھے. اور وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو ان کے بدن پر اتنی بھی چادر نہیں تھی کہ پورا بدن ڈھک سکے. پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا, سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا. ایسے ہی دفن کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ سر کو پر چادر ڈالو, پیر پر جو ہے ازخر گھاس ڈال دو. ایسے ہی دفن ہو گئے. ہم زندہ ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہم زندہ, صحیح بخاری میں ہیں, اور اللہ نے یہ دولت سے نوازا. مجھے ڈر ہے کہ ہم نے جو نیکیاں کی, اچھے کام کیے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے رہا ہے. یہ سوچ کر صحابہ کرام دولت ملنے پر فکر کرتے تھے. ہمارے یہاں دولت مل جائے تو ہم بے فکر ہو جاتے ہیں. آپ کو دولت یا کوئی بھی نعمت بڑھ چڑھ کر مل رہی ہے نا, تو آپ کا ذمہ داری آپ کی بڑھ گئی. آپ کو زیادہ کام کرنا ہے, حق ادا کرنا ہے. ہر نعمت کا حق ہے, اس کا شکر کا حق ہے. چنانچہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تم نیک اور صالح ہو تو مجھے پھر کوئی فکر نہیں. اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے تو آپ آرام سے مر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دوسرا ایک پہلو میں پیش کر رہا ہوں. ہم کو اور آپ کو بندوں کی, رحمان کے بندوں کی جو خوبیاں بتائی سورہ فرقان میں, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ہاں, یہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں, کئی صفات بیان کی. اس میں ان کی ایک دعا بیان کی کہ وہ دعا کرتے ہیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یہ وہی ہے یا کسی دوسرے مقام پر؟ بہرحال کہ پروردگار, اے ہمارے پروردگار, ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا, کہ ہماری بیویوں اور بچوں میں سے جو اولاد دے ہم کو, جو بیویاں دے, قرۃ اعین, وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے دے. آنکھوں کی ٹھنڈک ہم اردو میں بھی بطور محاورہ بولتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک؟ سرمے والی ٹھنڈک نہیں, یعنی خوشی اور سرور حاصل ہونا, اطمینان ہونا. تو دعا سکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے پروردگار, ہمارے پروردگار, ہمیں بیویوں اور بچوں, ایسے بیوی اور بچے عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. بہت بڑی دعا ہے یہ, بہت زبردست. صرف امام نہیں, متقیوں کا امام, نیک لوگوں کا امام. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. قرآن میں اور حدیثوں میں جو دعائیں ہیں نا, تھوڑے سے الفاظ میں بہت بڑی بڑی باتیں اور اونچی اونچی چیزیں مانگی گئی ہیں. اور اللہ کے رسول نے کہا بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو, کیونکہ جنت میں سب سے اعلیٰ ہے, بیچ کی جنت ہے, سینٹر کی, اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور متقی. اب آنکھوں کی ٹھنڈک کون سی اولاد ہوگی؟ آپ کا لڑکا, بیٹا, بیٹی اوباش ہو, محلے پڑوس کے لوگ شکایت کرتے ہوں, تھوڑا بڑا ہو کے گاؤں کے باہر جائے تو پولیس والے خبر بھیجیں کہ تمہارا بچہ فلاں فلاں کانڈ میں پکڑا گیا ہے, لاک اپ میں بند ہے, آؤ وکیل کے ساتھ ضمانت کروا لو. تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی؟ نہیں, آنکھیں جلنے لگے گی.
فکر مندی ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ میرا بیٹا ایسی حرکتیں کر رہا ہے جس سے میرا سر جھک رہا ہے۔ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی آپ کے سر کو اونچا کیسے کرے گی، نام کیسے روشن کریں گی؟ جب آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد ایسے ہی نہیں بن جاتی کہ آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں، ان کی دینی تربیت کی فکر نہ کریں، ان کے لیے دین سیکھنے کا انتظام نہ کریں، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ صرف گھر میں کھانا دے دیں، کپڑا دے دیں، تہوار پہ کچھ خاص انتظام کر دیں، ضرورت پڑے تو موبائل دے دیں، پھر چاہے وہ جس کے ساتھ رہیں، جیسی سنگت اور صحبت اختیار کریں، گھر کا ماحول کیسا بھی گندا رہے، مسجد میں آئیں یا نہ آئیں، قرآن کی تلاوت کریں یا نہ کریں، قرآن پڑھنا سیکھے نہ سیکھے، سب چلنے دیا جائے، ایسے آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو ہم دعا کر رہے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ طریقہ ہے، اصول ہے قرآن و حدیث کا، شریعت اسلامیہ کا، کہ آپ جس چیز کی دعا کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنا ہے۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو رزق حلال دے، اور پھر مسجد ہی میں بیٹھے ہیں، تو آپ جو ہے پروسیجر رزق حلال حاصل کرنے کا پروسیجر مکمل نہیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ دعا کر رہے ہیں تو دوسری طرف رزق حلال حاصل کرنے کے لیے آپ کو دوڑ دھوپ کوشش کرنا پڑے گی، تب اللہ نتیجہ دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں، جنگ میں جا رہے ہیں، اس کے بعد دعا کر رہے ہیں پروردگار مدد کر، فتح عطا کر۔ مسجد میں بیٹھ کر دعا نہیں کی کہ مکہ مخالفین جو آ رہے ہیں ہم پر حملہ کرنے، ان کو تو نپٹ لے، ان پر تو آگ برسا دے، ان کو تو برباد تباہ و برباد کر دے، نہیں، خود گئے مقابلے کے لیے، ساری تیاری کی، اپنی محنت کی، اور پھر دعا کی۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو اب ہم اللہ سے دعا کریں، قرآن میں سکھائی گئی ہے کہ پروردگار ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد دے۔ تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوگی؟ جب ہم صحیح دینی تربیت کریں گے۔ اگر صحیح دینی تربیت نہیں کریں گے تو یہ بچے، ہماری اولاد، دنیا میں ہمارے لیے شرمندگی کا سامان، سر جھکانے کا سبب، بدنام ہونے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے قابل فخر ہوں، سر کو اونچا کرنے والے ہوں، نام روشن کرنے والے ہوں، تو اس کے لیے صحیح تربیت ضروری ہے، اور صحیح تربیت صحیح عقیدے کی، صحیح اخلاق کی۔ ایک پوائنٹ۔ تیسری چیز، اگر آپ نے بچے کی صحیح تربیت نہیں کی تو یہ دنیا میں قدم قدم پر مسئلے لائیں گے، کیس لائیں گے، پریشانیاں لائیں گے بچے، اور آپ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد آپ کے برے جانشین بنیں گے۔ دنیا سے انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے عمل کا، آپ اور ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے عمل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ ہمارے اعمال جو آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات، یہ جو نیکیوں کا سلسلہ ہے، جاری ہے، ہماری سانسوں کے ٹوٹ جانے کے، سلسلہ ٹوٹ جانے کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، سوائے تین چیزوں کے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے صحیح مسلم میں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سلسلہ عمل کٹ جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، یہ مسجد بنوا دی، ہاں، بورویل، بورنگ کھدوا دی، آپ نے کوئی جھاڑ درخت لگا دیا، آپ نے جھاڑ لگایا، درخت لگایا، اب آپ مر گئے، لیکن اس جھاڑ کے سائے میں کوئی بیٹھ رہا ہے، اس کا پھل کوئی کھا رہا ہے، یہاں تک کہ پرندے بھی اگر اس میں گھونسلہ بناتے ہیں، اس کے تنکے چنتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے مرنے کے بعد آپ کے عمل میں لکھا جائے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کی دو تین مثالیں میں نے دی۔ صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ آپ نے، ہم نے کسی کو کوئی چیز سکھائی اور ہماری موت ہو گئی، تو ہم نے جو سکھایا ہے اس پر اگر وہ عمل کر رہا ہے سامنے والا، تو ہماری تعلیم کی وجہ سے جو عمل کر رہا ہے اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ اس میں پہلی چیز جو تھی وہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، انسان کی کہ مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ نامہ اعمال میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ایک جو رہتا ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب یہاں رک کر غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تین لفظ ہے، ولد صالح یدعو لہ،
نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اب ہمیں بتائیے، آپ غور کیجئے، پوچھئے اپنے آپ سے کہ اللہ کے رسول نے کیا صرف بیٹا کہا، بیٹا یا بیٹی؟ نہیں، بیٹا یا بیٹی کے ساتھ صالحن کہا، نیک. اور بچہ نیک کیسے بنے گا، اچھا کیسے بنے گا، سچا کیسے بنے گا؟ تربیت سے، صحیح اسلامی تعلیم سے، صحیح عقیدے سے، صحیح دینی ماحول سے. یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے بعد آپ کے نیک اعمال کا سلسلہ مرنے کے بعد جاری رکھے، تو آپ کو اپنے بیٹے کو نیک بنانا ہے، یعنی صحیح تربیت کرنی ہے. وہی نیک انسان بچہ ہوگا تبھی تو دعا کرے گا نا، ورنہ جو برا بیٹا ہے، جس کی آپ نے تربیت نہیں کی، جس کو مسجد کا راستہ نہیں بتایا، جس کو نماز نہیں سکھائی، دعائیں نہیں سکھائی، ماں باپ کا حق نہیں سکھایا، بڑوں کا احترام نہیں سکھایا، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق نہیں بتائے، وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ویسی ہی جانوروں کی زندگی جیے گا جیسے آپ کی موجودگی میں جیتا تھا. اچھا کپڑا پہننا، اچھا موبائل استعمال کرنا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، دوستوں کے ساتھ تفریح، کھیل کود اور دھینگا مستی، اس کو وہ زندگی کی دل فریبیاں سمجھ کر اسی کو زندگی کی معراج سمجھے گا، اور یہی کرتا رہے گا. وہ ہاتھ اٹھا کر اپنے مرنے والے باپ اور اپنی مرنے والی ماں کے لیے دعائیں نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، آپ نے یہ بتایا ہی نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، بعض ماں باپ، آبا و اجداد اور مائیں اور باپ اپنی اولاد کو ضائع کرتے ہیں، اپنی اولاد کے سب سے بڑے دشمن بنتے ہیں، ان کو تباہ کرتے ہیں. کیسے؟ شریر کی ضرورت تو پوری کر دی، کھانا پینا اچھے سے اچھا دے دیا جو آپ کی طاقت میں ہے. یہاں آپ نے محبت بتائی کہ میرے بیٹے کو بھوک لگی تو میں نے اچھے سے اچھا کھانا دیا، اس نے جو چاہا اچھے سے اچھا کپڑا دیا، اس نے چاہا تو بہترین قسم کا موبائل جو میری طاقت کا آخری تھا وہ لا کر دیا، میں نے ہلکا والا موبائل یوز کیا، اس کو بہتر والا دیا. میں نے فلاں چیز نہیں استعمال کی لیکن فلاں بچے کو لا کر دی. اس نے گاڑی مانگی، میں نے اچھی کمپنی کی گاڑی خرید کے دے دی. یہ ساری چیزیں آپ نے دے دی بچے کو، لیکن آپ نے عقیدہ توحید نہیں سکھایا، آپ نے علماء کی مجلس میں اسے نہیں بٹھایا، آپ مسجد میں نماز پڑھنے ساتھ میں لے کر نہیں گئے، آپ قرآن کی تلاوت اسے نہیں سکھائی، قرآن کی تعلیمات کا انتظام اس کے لیے نہیں کیا، آپ نے دین پر عمل کرنا اسے نہیں سکھایا. وہ آوارہ منحرف قسم کے بچوں اور ماحول میں رہنے کا عادی ہو گیا، وہاں نشہ کرنے لگا، بیڑی سگریٹ اور نہ جانے کیا کیا ایسی ویسی چیزوں کو استعمال کرنے لگا، اور آپ اس کو جان پر مطمئن ہیں، بدعقیدگی پر، انحرافات پر خاموش ہے. وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے آپ کے، ہاں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا بعد میں پڑھیں گے. بیوی بچے بے نمازی ہیں، باپ خاموش ہے، ماں خاموش ہے بچوں کی بے نمازی ہونے پر. فجر کے ٹائم نہیں، بہت دیر سے سویا ہے، سونے دیجیے. یہ آپ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اپنے بچے کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، اور خود اپنے لیے بھی قبر کھود رہے ہیں، جہنم کا گڈھا کھود رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیک اولاد جو بچے ماں باپ کے لیے دعا کریں، وہ نیک اولاد اسی محنت مشقت سے تیار ہوتی ہے، یعنی اسلامی تربیت سے. تو میں ایک عالم کا قول نقل کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ شریر کی ضرورت تو ہم نے فراہم کر دی، بہت سارے آبا و اجداد آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان معاشرے میں کہ جسمانی ضرورت پوری کر دی، کالج اسکول بھی بھیج دیا جو اس کی پسندیدہ تھی، لیکن دنیا کی تعلیم کے اونچی ڈگری ملے، اچھی ڈگری ملے، اچھی نوکری ملے گی، اچھا کام ملے گا، اچھی پوسٹ ملے گی، اس اعتبار سے یہ نہیں سوچا کہ توحید سیکھے گا، آخرت سیکھے گا، خدا ترس بنے گا، نیک بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والا بنے گا، اس کی فکر نہیں کی. ارے وہ دیکھا جائے گا، وہ کبھی کبھار جا کے کسی کتاب میں پڑھ لیں گے، کسی مولوی سے سن لیں گے. علماء کی صحبت کی بجائے وہ شریروں، آوارہ گردوں کی صحبت میں رہتا ہے، ماں باپ جانتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. موبائل دے دیا، لیکن موبائل میں وہ گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، فحش پروگرام دیکھ رہا ہے، اور ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے جس سے دین، اخلاق، کردار خراب ہوتے ہیں. اس کی کوئی فکر نہیں ہے، دیکھ بھال نہیں ہے، یہ چیزیں اس کی بری تربیت کر رہی ہیں. یہود، نصارہ، کفار
بڑے منظم طریقے سے ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، ویب سائٹس کے ذریعے سے ہمارے دین، ہمارے بچوں بچیوں کی شخصیت کو بگاڑ رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں، بے دین بنا رہے ہیں، کوئی اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ ہم نے موبائل دے کر ان کو ان کی نگرانی کیے بغیر چھوڑ دیا ان کے حال پر، اور ہم نے تو تربیت کا انتظام نہیں کیا، لیکن یہود و نصارہ ہمارے بچوں کی بری تربیت کر رہے ہیں۔ وہ گندے ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے، برے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، ہم کو فکر نہیں ہے، جبکہ یہ تربیت کے لیے بہت اہم ہے۔ ابھی میں ذکر کروں گا کہ اچھی صحبت میں رکھا جائے بچوں کو، تو ماں باپ اس طرح سے اپنے بیٹوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ میں جو قول نقل کر رہا ہوں ایک عالم کا، عرب عالم کا، انہوں نے کہا کہ پھر آ کے شکایت کرتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے پر کوئی کنٹرول نہیں رکھتا، میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا ہے، کچھ کہتا ہوں تو زبان درازی کرتا ہے، ہاں بات کو مانتا نہیں ہے، اپنی ضد پہ اڑا رہتا ہے، جھگڑا لڑائی کرتا ہے، ماں کا احترام نہیں کرتا، فلاں اور فلاں اچھا کام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ جو آپ بیٹے کی شکایت کر رہے ہیں، اس بیٹے سے پہلے مجرم آپ ہیں۔ اس شکایت کا رخ بیٹے بیٹی سے زیادہ اس کے مستحق آپ ہیں کہ جس وقت بچے کو سدھارنے کی عمر تھی، سنوارنے کا موقع تھا، اس وقت آپ نے اس کو بے لگام چھوڑ دیا، ماحول کے حوالے کر دیا کہ ٹی وی دیکھے، دوستوں کے بیچ رہے، گندے ماحول میں رہے، فلموں اور ٹی وی سیریل میں دیکھے، بلکہ آپ خود بیٹھ کر اس کے ساتھ جو ہے گندے پروگرام ٹی وی پر دیکھتے تھے۔ جب سنورنے اور بگڑنے کا موقع تھا تو آپ نے بگڑنے دیا، اب جب بگڑ گیا تو شکایت کر رہے ہو۔ پہلے مجرم تو آپ ہیں، آپ نے اسے بگاڑا ہے۔ یہ میں سب کی بات نہیں کرتا، اس میں کچھ ایکسیپشن ہو سکتا ہے، بعض مرتبہ ماں باپ پورا حق ادا کرتے ہیں، بیٹا قبول نہیں کرتا، اللہ کی توفیق نہیں ملتی، برے ماحول میں چلا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، بیٹا جو ہے کافر تھا، ایک بیٹا، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصور نہیں تھا، وہ توفیق سے محروم تھا، کافروں کے بیچ رہتا تھا، بری صحبت میں رہتا تھا، اس لیے بری صحبت کے اثرات ماں باپ سے زیادہ قبول کیے۔ تو انہوں نے کہا لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے زندگی میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، شرمندگی کا سبب نہیں، مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرنے والے اور نیک اور نامہ اعمال میں اچھائیاں بڑھانے والے بنے، بلکہ گناہ بڑھانے والے نہ بنے، وبال نہ بنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ہمارے لیے بطور نعمت ثابت ہو، ہمارے لیے وبال نہ بنے۔ اگر ہم ایسا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کا بھرپور انتظام کریں۔ وقت زیادہ نہیں ہے، میں تربیت کے طریقے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں کہ تربیت، اب یہ اہمیت میں نے بتائی اب تک جو باتیں بیان کی کہ تربیت کا معنی شروع میں، اور تربیت کی ضرورت کیوں ضروری ہے، بہت ضروری، ہمارا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا قو انفسکم و اہلیکم نارا، آیت ادھوری شاید رہ گئی تھی کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی کہتے ہیں کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، کیسے بچاؤ گے جہنم سے؟ صحیح عقیدے، صحیح ایمان، صحیح عمل سے۔ اور یہ کیسے آئے گا؟ صحیح تربیت سے، صحیح تعلیم سے۔ اسی لیے حضرت علی نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے ہم کو اور آپ کو کہ ہم صحیح دین و ایمان سیکھیں، صحیح ادب سیکھیں، اور اپنے بچوں، آل اولاد اور اہل و عیال کو بھی صحیح ادب سکھائیں۔ میرے بھائیوں، وقت بہت کم ہے اور یہ موضوع اور ضرورت اس کی بڑی شدید ہے۔ آج فتنوں کا زمانہ ہے، فتنے ہر طرف سر اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، نکلے گھر سے باہر، وہ یہود، نصارہ، کفار، وہ تو آگے کے ہیں، ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے اپنے سماج اور ماحول میں کتنے فتنے ہیں۔ ہاں، منافقین ہیں، منکرین حدیث ہیں، قادیانی ہیں، نئے نئے ابھی جو پیدا ہونے والے محققین ہیں، کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیچڑ اچھالتا ہے، تو کوئی مختلف قسم کی بدعات کو فروغ دینے کی بات کرتا ہے۔ ہاں، ہمارے ارد گرد میں کتنی بدعات ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی مائک پر، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا ماحول ہے، ہمارے یہاں بریلویوں کے ہر جگہ پہ وہ
اللہ کے رسول نے کہا ہے قرآن کی تلاوت کی جائے اور ذکر و اذکار کیا جائے، اور وہاں نعت گوئی کا پتہ نہیں کون سا دین لے کے آئے ہیں، مائک پر گلا پھاڑ پھاڑ کے، اور اس میں شرکیہ کلام، بدعت و خرافات والے کلام سناتے ہیں، بچے وہی سنتے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ شرک و بدعت کا ماحول ہر طرف، نئے نئے فتنے، شبہات کے فتنے، یعنی وہ جو عقیدے اور ایمان کو بگاڑ دے، جس کو اللہ کے رسول اللہ نے پیشین گوئی کہا کہ ایک زمانہ آئے گا ہاں کہ رات کی تاریکی جیسے ہر حصہ دوسرے سے زیادہ اندھیرے والا ہوتا ہے، تاریک ہوتا ہے، ایسے ہی ایک فتنے کے بعد دوسرا اس سے بڑا فتنہ آئے گا، اور اس ماحول میں ایسا ہوگا کہ صبح میں ایک آدمی مسلمان ہے، شام میں کافر ہوگا، شام میں مسلمان ہے، صبح میں کافر ہوگا۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، آدمی اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے بدلے میں بیچے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ اپنے ایمان اور ضمیر کو کیسے بیچتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں۔ ہماری قیمت بھی کتنی کم ہے، الیکشن ہوتا ہے تو 400-500 روپے میں ووٹ بیچتا ہے آدمی، جائز ہے، اچھی بات ہے، ہاں مسلمان بھی اسی لائن میں کھڑا ہے جس لائن میں غیر مسلم۔ ہاں یہ چھوٹا ہے تو چھوٹے پیمانے پہ بک رہا ہے، جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے کارپوریٹر اور فلاں وہ تھوڑا مہنگا بکتا ہے، بک سب رہے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو بیچتا ہے، کوئی ضمیر ایمان کو بیچتا ہے، جو اپنے ساتھ ساتھ قوم کو بھی بیچتا ہے۔ کسی کو اللہ کا ڈر نظر نہیں آتا، کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی تربیت سے وہ بھی محروم ہے، اللہ کا ڈر دل میں بٹھایا ہی نہیں گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تربیت کی صحابہ کرام کی تو ان کو ایک بات سنا دی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، مدینہ کی گلیوں میں شراب لنڈا دی گئی، بہا دی گئی، لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا پڑی، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی نے آ کے سنایا کہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے قبلہ بدل گیا ہے، بیت المقدس سے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا گیا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے صحابہ کرام نے قبلہ بدل دیا۔ یہ کیوں ہوا صحابہ کرام؟ ایک چیز ہو رہی ہے، فوراً عمل کیا، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ کو صاف کیجئے۔ کیوں؟ کیا وہ ہم سے کیا وہ بیوقوف تھے؟ ہم چالاک ہیں؟ ہم گناہ کر کے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑے چالاک ہیں، ہم تو سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے سفید پوش بنے ہوئے ہیں، لوگ ہم کو نیک سمجھتے ہیں، اندر سے ہم سب کالا پیلا کرتے ہیں، ہم لوگ چالاک سمجھتے ہیں؟ نہیں۔ صحابہ کرام کا گناہ کا اگر ارتکاب ہو گیا تو اللہ کے رسول کے پاس آ کے اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، صفائی کیجیے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا ڈر تھا، یہ تربیت تھی، عقیدے کی تربیت، صحیح منہج کی تربیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے والی تربیت۔ اللہ کے نبی نے محنت کی تھی عقیدے پر۔ جب اللہ کا ڈر دل میں مضبوط ہوگا تو تقویٰ ہوگا، نیکی ہوگی، اندر سے انسان اللہ سے ڈرے گا، اور یہ ڈر انسان کو گناہ سے روکتا ہے، اور گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کرواتا ہے، یہ ڈر دل کے اندر جو ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو بہادر یا نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اصل میں یہی ڈر اللہ کا ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی کا سکہ نہیں ہے، اللہ سے شرمانے کا مادہ بھی نہیں ہے۔ نیک لوگ اللہ سے شرماتے ہیں، گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں، شرم آتی ہے کہ اللہ کے سامنے میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ صحیح تربیت ہوگی تو یہ ساری خوبیاں پیدا ہوگی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہنم سے بچنے اور بچانے کا ذریعہ یہ ہے کہ صحیح عقیدہ، صحیح دین سکھایا جائے۔ اور میں یہاں ضمناً یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو فتنے ہیں، دوسری طرف دین کے نام پر بھی جو ہمارے ارد گرد میں لوگ کام کر رہے ہیں کہ فلاں مسلک کے ہیں، فلاں طریقے ہیں، پیر صاحب ہیں، فلاں بزرگ ہیں، یہ بھی دین کے نام پہ دکانیں چلا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ہٹ کر کوئی الگ ہی چیز بیچ رہے ہیں۔ تصوف ہے، ہاں رافضیت ہے، انکار حدیث ہے، قادیانیت ہے، فلاں اور فلاں نام ہے، فلاں مسلک ڈھما مسلک، بدعت ہے، خرافات ہے، شرک ہے، توحید بہت کم ہے، اتباع سنت مجروح ہے۔ ہم اپنے مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ فتنوں کی کچھ شکلیں ہیں، یہاں خارجیوں کا اثر ہے، رافضیوں کا اثر ہے، جہمیوں کا اثر ہے، قدریہ کا اثر ہے، جبریہ کا اثر ہے، صوفیہ کا اثر ہے، اور جو کچھ بچا ہے تو یہ تصوف کے ساتھ ساتھ یہ مل کر حنفیت، شافعیت، مالکیت کے اختلاف نے جو ہے شدت اور غلو اختیار کیا اور اصل دین سے جو ہے لوگوں کو ہٹا دیا۔ اپنے دین کے، اپنے مسلک کے معاملے میں دینی بنیادی تعلیم سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ لوگوں کو دین کا کام کر رہے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہے، 20 سال لوگ دین کی خدمت کرنے کا ڈنڈورا پہ، میں 20 سال سے لگا ہوا ہوں،
20 سال سے لگے ہیں سنت اور بدعت کا اور شرک اور توحید کا فرق نہیں معلوم. فضائل بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا چاہیے, آپ کا واسطہ لگا کر دعا مانگنا چاہیے, جبکہ یہ حرام ہے, ثابت نہیں ہے. اس سلسلے کی جو حدیث ہے وہ من گھڑت اور جھوٹی حدیث ہے, پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ علم نہیں حاصل کیا ہے. 20 سال سے لگے ہیں لیکن صحیح دین نہیں معلوم, اس کا مطلب صحیح تربیت نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا نا حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کا قول نقل کر کے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب کیا ہے, ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. وہ اللہ کا جو چنندہ دین ہے نا, جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور سنت کی شکل میں, جس کو صحابہ نے لیا تھا, تو جس کو صحابہ نے لیا تھا اور جیسے لیا تھا وہی اصلی دین ہے. اور وہ اصلی دین آج بہت زیادہ کامیاب ہو گیا ہے. ہاں, اور جو اس کو ماننے والے ہیں وہ ان کو آج اپنے آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں ہے, اور اپنی انا کے لیے اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنا, رکاوٹ ڈالنا, اس کی دعوت پر اثر انداز ہونا, یہ بالکل حقیقت کی بات کر رہا ہوں. کتنے فتنے ہیں. ایسے ماحول میں آپ اپنے بچوں کی, اپنے ماحول کی صحیح اسلامی تربیت کریں, بہت مشکل کام ہے, لیکن یہ مشکل کام ہمیں کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارا امتحان ہے. تربیت کا عمل اختصار کے ساتھ کچھ نکات پیش کروں. اہل علم نے تو یہاں سے پیش کیا کہ تربیت, اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام آپ کو آپ کی شادی سے پہلے سے کرنا ہے. میرے ہونے والے جو بچے ہیں, آپ کے ہونے والے جو بچے ہیں, اس بچے کے اچھے مستقبل کے لیے, اس کی صحیح دینی تربیت کے لیے آپ شادی سے پہلے سے انتظام کریں. وہ کیا؟ ایک نقطہ صرف کہ آپ جس بیوی کو تلاش کریں اپنی بیوی بنانے کے لیے, جس کو ڈھونڈیں کہ میرے بچوں کی ماں ہوگی, وہ میرے گھر کی کا ایک ستون ہوگی, ذمہ دار ہوگی, وہ دیندار ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع, 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے شادی کی جاتی ہے. لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها, اس کے مال, جمال, حسب, نسب اور دینداری. تو تم دینداری کو منتخب کر کے کامیابی حاصل کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کا بچہ اچھا ہو, اس کے لیے آپ جس بیوی کو تلاش کر رہے ہیں وہ بیوی دیندار ہو. یہ جو آج کل ماحول چلا ہے, یہ چمک دمک دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, کہانیاں پڑھ کر یا کچھ اور چیزوں کو اٹریکشن دیکھ کر ایک انسان عشق اور معاشقے میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور پھر آگے پیچھے کا سوچے بغیر پیچھے پڑ جاتا ہے. میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی, دیوانگی کی حد تک. سب فضولیات ہیں. ہاں, کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا, جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ رشتوں میں شفقت, مہربانی نچھاور کرنے والی ذات ماں کی ہوتی ہے. یہ بکواس کرتے ہیں لوگ عاشق و معشوق کے معاملے میں. تو بہرحال نیک اولاد, نیک بیوی کا, اور بیویوں کے لیے چاہیے کہ دیندار مردوں کا انتخاب کریں. اگر لڑکیاں صرف اتنی شرط رکھ دینا سماج میں, خاص طور سے جو پڑھی لکھی, سلیقہ مند, دیندار یا اچھی بچیاں ہیں, اگر وہ صرف اتنا اپنے والد سے کہیں کہ مجھے ایسے لڑکے سے شادی نہیں کرنا ہے جو نماز نہیں پڑھتا, جو دین سے تعلق نہیں رکھتا, تو دیکھیے گا اس کا اثر جہاں جس شہر گاؤں میں یہ مشہور ہو جائے گا نا کہ یہاں کی لڑکیاں ایسا بولتی ہیں, وہاں بے نمازی نہیں ملیں گے. میرا دعویٰ ہے. یہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے کہ آپ کسی کو دوست تو بنائیں تو دین کی بنیاد پر, کسی سے دوری اختیار کریں تو دین کی بنیاد پر. جب ایک آدمی دیکھے گا کہ میں اگر بے دین ہوں, حرام خوری کرتا ہوں, جھوٹ بولتا ہوں, گناہ کا کام کرتا ہوں, تو اچھے لوگ مجھ سے دور ہو جاتے ہیں, تو وہ چاہے گا کہ میں بھی اب برے کام چھوڑ دوں تاکہ میں اچھے لوگ میرے ساتھ رہیں, میرے جنازے میں آئیں, میرے گھر پہ آئیں, صرف برے لوگ نہ آئیں. یہ نیکی کی حوصلہ افزائی سماج اور معاشرے میں کی جاتی ہے. بہرحال تو بچے کی ماں اچھی منتخب کی جائے. اب اس کے بعد جب گھر میں ماں آتی ہے تو دینی ماحول ہو, گھر کا اسلامی گھر کیسا ہو, گھر سے ابتدا. ہاں, اسلامی گھر کیسا ہو کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو دین کے کاموں میں مدد کرے, تعاون کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے معاملات دیکھیے. ہاں, نماز کے لیے ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں, ایک دوسرے سے سلام کر رہے ہیں, گھر میں آنے کے لیے اسلامی تعلیم کے مطابق اجازت لے رہے ہیں, ادب لحاظ, اچھی زبان,
اچھی زبان کا استعمال. اگر آپ ماں باپ اپنے بیٹے کے سامنے لڑائیاں کریں گے, گالی گلوچ کریں گے, گندی باتیں کریں گے, تو بچہ بھی وہی سیکھے گا. باہر نکل کے بچہ بھی وہی گالیاں دے گا جو ماں کی زبان سے سنتا ہے. تربیت میں سب سے گہرا اثر ماں باپ دونوں کا ہوتا ہے, اور ماں باپ میں ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. پچھلے والے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو کہا تیری ماں. کہا تیری ماں. کہا پھر 3 مرتبہ تیری ماں کہا, چوتھی مرتبہ کہا تیرا باپ. یعنی ماں کا درجہ زیادہ یہاں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی ولادت میں, پیدائش میں, پیٹ میں 9 مہینہ رکھ کے اس کی مشقتوں کو جھیلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ولادت کے مرحلے میں ماں زندگی اور موت کی کشمکش سے گزرتی ہے. وہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے, اس کو جھیلتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے سینے سے اسے دودھ پلا کر بڑا کرتی ہے, اور دیکھ بھال کے اس پیریڈ میں بھی باپ سے زیادہ ماں نگہداشت کرتی ہے. کب بھوک لگی رونے لگا, کب گندا ہو گیا کپڑا بدلنا ہے, بستر صاف کرنا ہے, اور نہ جانے کیا کیا. اس تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ماں کی ممتا جس طرح نچھاور ہوتی ہے کہ کوئی تکلیف مصیبت خطرہ آئے تو پہلے بچے کو سمیٹتی ہے کہ مصیبت مجھ پر آئے, بچہ محفوظ رہے. صرف ماں کھلاتی پلاتی نہیں ہے, بلکہ اس کی ضروریات کا, اس کی پسند ناپسند کا, ماحول کا لحاظ کرتے ہوئے اس پر اپنی شفقت و ممتا کو نچھاور کرتی ہے. اسی لیے ماں کا درجہ اتنا اونچا ہے. اور پھر بچہ جو زبان بولتا ہے, بچے کے گھر کی سیکھی ہوئی زبان کو ماں کی طرف نسبت دی جاتی ہے, باپ کی طرف نہیں. مادری زبان کہا جاتا ہے, پیدری زبان نہیں کہا جاتا. مادری زبان, گھر کی زبان کو, یعنی ماں والی زبان جو ماں سے سیکھی ہے, اس لیے کہ ماں کا سب سے زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے. تو بہرحال بچے کی ولادت ہوئی تو وہیں سے حقوق کے حقوق شروع ہو گئے. پہلے ہی مرحلے میں تہنیک کی جائے, کھجور وغیرہ کو چبا کر اس کے منہ میں ڈالنا, اس کو تہنیک کہتے ہیں. دعا کرنا, پھر اس کے بعد وہ جو آگے جب بڑھتے ہیں, وہ اذان دینے والی بات آج کل کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے, علامہ المانی نے اس کو ضعیف کہا ہے, لیکن دوسرے علماء نے کہا کہ وہ قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے. تہنیک کرنا, 7ویں دن عقیقہ کرنا, اچھے سے اچھا نام رکھنا. میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں آتا, نام بھی اچھے ہونے چاہیے. آج کل فیشن چلا ہے, ٹی وی سیریل اور کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر یا عجیب و غریب الفاظ ذرا اچھے لگ رہے ہیں رکھ دیا, معنی مفہوم کو دیکھا نہیں. انبیاء, اللہ کی طرف نسبت کرنے والے اللہ کے ناموں پر, انبیاء کے ناموں پر, صحابہ کے ناموں پر رکھنا ایک مسلمان کی ترجیح ہونی چاہیے. یا ہر وہ نام رکھ سکتے ہیں جو اچھے معنی والا ہو, اور الفاظ اگر خوبصورت ہو تو اور اچھی بات ہے. تو اچھے نام رکھے جائیں, پھر اس کی نگہداشت کی جائے. اب اس کو زبان و بیان اور ماحول دینا ہے. تو یہاں سے 2-3 چیزیں قابل ذکر ہیں جو میں نے ابھی کچھ باتیں بیان کی کہ اچھی زبان بولی جائے. اب بچے کو آپ جب الفاظ سکھا رہے ہیں, جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر تجسس ہوتا ہے, سیکھنے کا مادہ. آپ دیکھیے بچہ جب بڑے لوگ کچھ سکھاتے ہیں, بولتے ہیں بار بار, تو غور سے دیکھتا ہے. صرف سنتا ہی نہیں ہے بلکہ زبان اور ہونٹوں کی حرکت کو بھی دیکھتا ہے, اور بعد میں اسی کی نقالی کرتا ہے. کوا آپ سے 10 مرتبہ پوچھے گا وہ کیا ہے, اور جب کوا ہے تو آپ کا منہ بھی دیکھے گا اور آواز بھی سنے گا اور پھر اسی کو دہرائے گا. تو یہ بول کے سیکھتا ہے بچہ, اور اس کا تجسس, سیکھنے کا مادہ بہت تیز ہوتا ہے. ایسے میں ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے اچھی زبان استعمال کریں. اب جہاں تعجب ہو وہاں سبحان اللہ, جہاں کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہاں جزاک اللہ, جہاں اللہ اکبر کہنا چاہیے وہاں اللہ اکبر. ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ بچے کے سامنے کرتے رہنا چاہیے. جب آپ یہ سب بچے کے سامنے کرو گے تو بچہ اس کی بھی نقل کرے گا. آپ دیکھیں گے یہ روزمرہ کے ہر گھر کی بات ہے. جس گھر میں ٹی وی چینل چلتے ہیں, فلم ریکارڈنگ چلتی ہے, گانے بجتے ہیں, بچے وہاں گانا گاتا ہے اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں, ارے بچہ تو گانا گانے لگا. بعض بچے گالی دیتے ہیں تو بچہ ہے دیکھو بچہ گالی دے رہا ہے بغیر سمجھے, آپ اس پہ خوش ہوتے ہو. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے وہی بچہ اگر سبحان اللہ, الحمدللہ, جزاک اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ سن کر دہرائے گا تو اس کے لیے کیا فائدے مند ہوگا. آپ کو خوشی تو ہوگی ہی, اچھی چیز سیکھے گا وہ. تو آپ ماں باپ جو ہے آپس میں اچھی زبان استعمال کریں.
شرعی آداب کا لحاظ رکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، چھینک آنے پر یہ کہنا ہے، گھر میں داخل ہونے پر یہ کہنا ہے، اس کا لحاظ رکھیں گے تو بچہ بھی اس کا لحاظ رکھے گا۔ کھانے کے لیے کیسے بیٹھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بعض نمازیں گھر میں پڑھو، نفل نمازیں گھر میں پڑھو۔ ہاں، گھر کو جو ہے قبرستان نہ بناؤ، قبر پر نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے۔ ہاں، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنی بعض نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھو۔ نوافل کا اہتمام، اس کا کیا فائدہ ہے؟ نوافل کو گھر میں پڑھنے کی فضیلت ہے، فرض نماز جماعت سے مسجد میں پڑھنے کی فضیلت ہے، ضروری ہے۔ گھر میں نفل پڑھنے کے کئی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنا رہے ہیں۔ آپ کا بچہ، آپ کی بیوی جب آپ کو گھر میں نفل پڑھتے دیکھیں گے تو ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ آئے گا، نماز پڑھنے کی ترغیب ملے گی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے باپ کو یہ حکم دیا کہ صرف گھر میں نفل نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو تم اسے اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مسجد نہ جانے پر مارو، وَاضْرِبُوهُمْ لِعَشْرٍ، ہاں، کہ 10 سال کے ہونے پر مسجد نہ جانے پر ان کو مارو اور ان کے بستر کو الگ کر دو۔ یہ دیکھیے تربیت کا اسلامی تعلیم ہے کہ اسلامی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، 7 سال کی عمر میں بچے کو مسجد لے جانا ہے، 7 سال کی عمر میں بچے کو مسجد لے جانا ہے، تو کیا 7 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ کیوں لے جانا ہے؟ یہ تربیت کا حصہ ہے کہ جب بچہ مسجد میں آئے گا تو لوگوں کو دیکھے گا وضو کرتے ہوئے، لوگوں کو دیکھے گا جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے، امام کی متابعت کرتے ہوئے، امام کی قرأت سنے گا۔ 3 نمازوں میں جہری جو نمازیں پڑھی جاتی ہے، اگر آپ بچوں کو 7 سال کی عمر سے لگانا تو جب بالغ ہونے سے پہلے سورہ فاتحہ اور کئی چھوٹی چھوٹی صورتیں، قرآن کی بہت سی آیتیں اس کو امام صاحب سے سن کر یاد ہو جائے گی۔ صحیح پڑھے گا، صحیح امام ہوگا، صحیح قرأت کرنے والا، تو قرآن کچھ حصہ یاد ہو جائے گا، نماز کا طریقہ آ جائے گا، مسجد کے آداب جان جائے گا۔ اور جب نماز 5 وقت کی اس پر فرض ہوگی تو اس وقت تو چونکہ پہلے سے اس کو اس کے باپ نے عادت ڈلوائی ہوگی، اس لیے اب 5 وقت نماز پڑھنے میں اس کو مشقت نہیں ہوگی۔ اچانک جب فرض ہوئی اور آپ اس کو اچانک لائیں گے تو اس کو پڑھنا بہت بھاری پڑے گا۔ یہ تربیت بھی پہلے سے مزاج بنا ہوا ہوگا کہ ہمیں دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، جب چھوٹا تھا تو آپ 4 ٹائم لائیں، 3 ٹائم لائیں، چل جائے گا، لیکن جیسے ہی بالغ اور نماز کی فرضیت کا معاملہ جب ہو جائے گا، شعور کو پہنچے گا، تو اب 5 وقت کی نماز لازماً پڑھنی ہے اسے۔ یہ مسجد میں لانا، مسجد سے بچوں کو جوڑنا، بچوں ہی کہ نہیں، میں تو کہتا ہوں عورتوں کو جوڑنا، خواتین کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور ہے کہ عورتوں کی نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ مسجد جائیں تو تم مسجد جانے سے روک نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ ام مساجد اللہ او ام بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے روکو مت، یعنی مسجد جانا چاہیں تو روکو مت۔ اب وہ بھی اگر عورتیں آتی ہیں، صحیح مسلم کی کئی حدیثیں ہیں، بعض صحابیات کہتی ہیں کہ ہم نے جمعہ کی نماز میں شریک ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جو سورہ قاف پڑھتے تھے پوری، تو ہم نے اس کو سن کر ہم کو سورہ قاف یاد ہو گئی۔ کئی خواتین کہتی ہیں، عورتیں کہتی ہیں یہ بات، مطلب عورتیں مسجد میں رہتی تھیں حضرت عمر کے دور میں، حضرت عمر نے منع نہیں کیا، یہ جو لوگ اڑاتے ہیں غلط بات ہے۔ تو عورتیں جب مسجد میں آئیں گی تو وہ بھی قرآن کا درس سنیں گی، دینی احکامات سنیں گی، دینی ماحول سے جو ہے روشناس ہوں گی، اور ان کی دینی تربیت ہوگی، ماحول ملے گا۔ انصار کی عورتیں جو مسجد میں جاتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سبق اور قرآن کی آیتیں سنتی تھی، وہ واپس آتی تھی، تو جو عورتیں نہیں آ پاتی تھی وہ عورتیں ان عورتوں سے پوچھ کر سیکھتی تھی، دین سیکھتی تھی، قرآن سیکھتی تھی۔ اور جب عورتیں سیکھیں گی قرآن کی تلاوت، گھر میں قرآن کی تلاوت بھی کریں گی، تو گھر کا ماحول کیسے بنے گا؟ بچے کو آپ مسجد لا رہے ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، گھر میں صبح شام کی دعائیں پڑھی جا رہی ہے، صحیح طریقے سے کھانا کھایا جا رہا ہے اسلامی آداب سے، سبحان اللہ الحمدللہ، گھر میں آنے کی اجازت، اور جتنے گھر کے آداب بتائے گئے، گھر میں گندی چیزوں کو نکال کے پھینک دیا، گندی فلمیں ساتھ میں بیٹھ کر نہیں دیکھ رہے ہیں، شریعت نے جن چیزوں کو منع کیا ہے گھروں سے اس کو صاف کر دیا جائے، کتا نہیں چاہیے، گھنٹی نہیں چاہیے، تصویریں نہیں لگانی ہیں،
صحیح عقیدے کی مختلف چیزیں جو ہے، اچھی کتابیں رکھی ہیں اچھے علماء کی جو قرآن و حدیث پر مشتمل تقریریں ہیں، موبائل سے اس کو آپ بیوی بچوں کو سنوائیں، صبح اور شام کے اذکار کبھی کبھی سنیں کہ بچے تم سناؤ یا یہ مجھ سے یاد کرو. یہ گھر کو دوسرے نمبر پر اسلامی ماحول دینا. اب اس اسلامی ماحول میں مسجد لانے میں سب سے پہلے بچے کو کیا سکھانا چاہیے؟ میں نے 2-3 مرتبہ پچھلی گفتگو میں کہا کہ سب سے اہم چیز عقیدہ ہے، سب سے زیادہ اہم عقیدہ سکھانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ، بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ اور يُمَجِّسَانِهِ. تو یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. بچہ فطرت پر پیدا ہوا، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. علامہ ابن ابی العز نے کہا کہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، اس کا مطلب اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور اہل الحدیث پیدا ہوتا ہے. مسلمان، سچا مسلمان کون ہے؟ اہل الحدیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کیا ہے؟ قرآن حدیث ہے. ان دونوں کو ماننے والا اہل الحدیث ہے. تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر ہوتا ہے. اب اصل فطرت کو یہاں اسی لیے کہا کہ یہودی نصرانی مجوسی بناتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ مسلمان بناتے ہیں. مسلمان تو وہ پیدا ہوا ہے. اب آپ بولیں گے کہ ہندو بھی بناتے، یہ بھی تو نہیں کہا. تو جس وقت تو اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تھے وہاں ہندوازم تھا نہیں، تو جو مذہب وہاں تھے ان کا ذکر کیا. اسلام تھا، اسلام کا نہیں کہا. مطلب یہ کہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اب یہاں اہم بات، غور کرنے والی بات، کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ماں باپ نے بچے کو بڑا کیا، کپڑا پہنانا سکھایا، بولنا سکھایا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ماں باپ جو سب سے اہم چیز سکھاتے ہیں وہ کیا سکھاتے ہیں؟ دین، مذہب. بچہ اگر نصرانی ہے تو ماں باپ کی وجہ سے ہے، بچہ اگر مجوسی ہے تو ماں باپ کی وجہ سے ہے، بچہ اگر یہودی ہے تو ماں باپ کی وجہ سے. اور آج کل ہمارے یہاں مسلمان بچہ ہے تو ماں باپ کی وجہ سے ہی ہے، اسلام کو سیکھتا ویکھتا نہیں ہے. علماء ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں عقیدے کی کتاب میں، مسلمت الدار، مسلمت الاختیار. یہ دو قسم کے مسلمان ہیں. ایک گھر کا مسلمان، ایک اختیاری مسلمان. گھر کا مسلمان وہ ہے کہ باپ مسلمان ہے تو میں بھی ہوں. اب وہ رافضی ہے تو یہ رافضی ہے، ہاں، وہ منکر حدیث ہو گئے تو یہ بھی ہو گیا، وہ قادیانی ہے تو یہ بھی بچہ بھی قادیانی، وہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، صوفی جو ہے تو یہ بھی ہو گیا. اور اختیار والا مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو شعور آنے کے بعد قرآن حدیث کی تحقیق کرتا ہے، دین کو پرکھتا ہے کہ اللہ کا نازل کردہ صحیح سچا دین کون سا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح دین کون سا ہے، صحابہ کا طریقہ اور منہج اور عقیدہ کیا تھا، اس کو میں اختیار کروں گا. تو جو سمجھ کر، پڑھ کر، پرکھ کر اختیار کرتا ہے وہ مسلمت الاختیار ہے. اور ایسے بہت کم پائے جاتے ہیں آج کل. سب گھر والے ہیں. اہل حدیث بھی آج بہت سارے گھر والے اہل حدیث ہیں. اہل حدیث بھی ہیں اور ان کے یہاں بعض خرافات بھی پائی جا رہی ہے، ماحول کے اثرات بھی پائے جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم علامہ ہیں جبکہ جاہل ہیں. چلتے پھرتے فتویٰ دینے لگتے ہیں. یہ بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں ہے. ایسے کچھ لوگ ہمارے یہاں ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان کو دین سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے. دین کا شوق پیدا کیجئے، علم کا شوق پیدا کیجئے. عالم کی نشانی یہ ہے کہ علم حاصل ہونے کے باوجود اسے احساس رہتا ہے کہ مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ تقریر درس میں نہیں حاضر رہیں گے، ہاں، قرآن پڑھنے کی، ترجمے سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیا تقریر واز سنتے بیٹھیں، کیا درس میں جائیں، کیا علماء کی مجلس میں بیٹھیں. یہ جہالت کی علامت ہے. اور یہ بھی علامت ہے کہ اس آدمی کے اندر ایک تو جہالت ہے ہی، علم کا شوق بھی نہیں ہے. پرانے زمانے میں صحابہ اور سلف کے زمانے میں ایک حدیث کو سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر کرتے تھے. امام بخاری نے نقل کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، پتہ چلا ایک صحابی کے پاس ایک حدیث ہے جو میرے پاس نہیں ہے، 1 مہینے کا سفر کر کے گئے. امام بخاری نے نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے یہ اثر کو تعلیقاً. 1 مہینے کا سفر کر کے ایک حدیث سننے گئے. یہاں دور دراز سے بڑے بڑے علماء ہمارے شہر بستی میں آ جائیں اور ہم کو فرصت نہیں ملتی کہ ہم ان سے استفادہ کریں. کتنی محرومی، بدقسمتی اور بدذوقی کی بات ہے. یہ شوق کے نہ ہونے کی دلیل ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اگر مشغول ہیں، کوئی مصروف ہے تو اس کی بات، لیکن جو مزاج ہے عمومی طور سے پایا جاتا ہے.
اور بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا، قرآن حدیث کی باتوں کو سننا ان کو فرصت نہیں ہے، اور اگر کبھی جیسے جمعہ کے خطبے میں مجبوری ہے بیٹھنا تو بہت بھاری پڑتا ہے، تھوڑا سا لمبا ہو گیا تو فوراً شکایت ہو جائے گی، دین سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح تربیت ہماری ہو تو بچوں میں، عورتوں میں اور خود ہمارے اندر صحیح دین سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے، اور اس دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے عقیدہ، توحید، اللہ کی معرفت۔ بڑا پیارا علم ہے۔ میں نے اس سے پہلے کے بعض دروس میں یہ بات کہی کہ اللہ کی معرفت، اس کی اسماء و صفات اور اس کی صفات اور خصوصیات کی جانکاری، یہ دنیا کی سب سے لذیذ نعمت ہے، اور وہ دنیا کے بڑے مسکین، محروم، بدقسمت لوگ ہیں جو دنیا میں آئے اور اس لذیذ نعمت کو چکھے بغیر دنیا سے چلے گئے، اللہ کی معرفت انہوں نے حاصل ہی نہیں کی، بڑے سب سے محروم لوگ ہیں۔ تو اور یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ عقیدہ سکھانا چاہیے، ابھی قرآن کی جو آیت پڑھی کہ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں، پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، وہ تربیت کے بہت شاندار ضابطے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ہم اس پورے پر گفتگو کریں، اور اس میں بھی سب سے پہلے حضرت لقمان نے جو بات کہی وہ کیا کہی؟ یا بنیا، سورہ لقمان میں، یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، عظیم ظلم ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا یہ حق یاد رکھا جائے، تو بچے کو پہلے یہ سکھایا جائے۔ روایت ہے کہ سب سے پہلے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے۔ ہاں، اہل علم نے لکھا کہ بچے کو پہلے اللہ سکھایا جائے، لا الہ الا اللہ سکھایا جائے، اور اس دنیا میں سب سے پہلے ہم بولے تو لا الہ الا اللہ بولے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو جنت میں جائیں گے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں گیا۔ توحید، لا الہ الا اللہ پہلے سکھایا جائے۔ اب سکھایا جائے کا مطلب کیا کہ صرف آپ الفاظ کو رٹا دیں میں؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں۔ آج یہاں جو موجود ہیں، مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے اہل الحدیث کو یہ تفصیل نہیں معلوم ہوگی۔ توحید کے تقاضے، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ بھی بول رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے خلاف بھی جا رہے ہیں، بلکہ جہاں شرک کرتے ہیں قبر پر، وہاں اوپر جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے اور نیچے قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، قبر پر چادر چڑھا رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے استاذ کہتے تھے کہ اوپر وہ اللہ سے شیطان بولتا ہوگا، ابلیس بولتا ہوگا، دیکھ دکان پر سائن بورڈ تیرا ہے لیکن دھندا میرا چل رہا ہے، اوپر کلمہ توحید، نیچے شرکیات چل رہی ہے۔ کیوں لا الہ الا اللہ کا یہ مذاق کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھا ہی نہیں گیا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ سکھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو جب تربیت دے رہے تھے، ابن عباس آپ کی سواری پر بچے کی شکل میں پیچھے بیٹھے ہیں، ترمذی کی بہت مشہور حدیث ہے کہ اے بیٹے میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اس کا واعظ اور نصیحت کر رہا ہوں، اسے یاد رکھو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کو اس کو یاد رکھو تو اللہ تمہارے سامنے ہوگا، مطلب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ہاں، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اللہ کو یاد رکھو تو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اس کی مدد پاؤ گے۔ پھر آگے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، بچوں کو یہ سکھائیے کہ مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، اللہ کے رسول نے بیٹے کو بچے کو سکھایا، تربیت ہم کو بچوں کو دینی ہے، نبی نے جس طرح دی حضرت ابن عباس کو کہا کہ اگر پوری دنیا مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فلاں ملک ہو، فلاں قوم ہو، فلاں قانون ہو، فلاں پریوار ہو، فلاں سنگھ ہو، ڈریے نہیں، سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا پائیں گے جتنا اللہ نے چاہا، اللہ نے لکھا، اور جو اللہ نے چاہا اس سے کوئی بچا نہیں پائے گا۔ اور اگر سب مل کر تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ قلم خشک ہو گئے، صحیفے لکھ دیے گئے، تقدیر طے ہو چکی ہے۔ یہ جو دو جملہ ہے نا،
کہ پوری دنیا مل کے نفع پہنچانا چاہے نقصان پہنچانا چاہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں. یہ بہت بڑا کام کرتے ہیں. بچوں کے دماغ میں یہ بات آپ ڈال دیں تو دنیا کی بہت ساری ناکامیوں کو جھیلنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. اگر ہم کہیں فیل ہو گئے ناکام ہو گئے تو ایسا بچہ جس کو یہ سبق دیا جائے گا نا وہ خودکشی نہیں کرے گا کہ ٹھیک ہے اللہ نے لکھا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا, فیل ہو گیا. مجھ کو فلاں چیز چاہیے تھی نہیں ملی, میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا تھا نہیں ہو سکی, تو اللہ شادی نہیں ہوئی اس کا مطلب اللہ نے نہیں لکھا ہے, نہیں ہوئی. وہ دوسری حدیث میں ہے, ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, حضرت عبادہ نے آخری وقت میں, کہ بیٹے تم اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں چکھ سکتے جب تک یہ یقین نہ کر لو کہ جو تم کو مل گیا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا, اور جو چھوٹ گیا ہے وہ مل نہیں سکتا تھا. کتنی بڑی بات ہے. آخری وقت میں ایک علم والے صحابی اپنے بیٹے کو سکھا رہے ہیں. یہ پوری زندگی میں کام آنے والی نصیحت ہے, عقیدہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے فائدہ نقصان یہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی. تو یہ عقیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی بتایا, کر کے دکھایا کہ پہلے بچے کو عقیدہ سکھایا جائے. تو میرے بھائیوں سب سے پہلی چیز, اگر میرے آج اس وقت کے خطاب میں صرف یہ ایک بات ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن میں رک جائے اور ہم اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ, اللہ کا ڈر, اللہ کی توحید اور اللہ کی تقدیر اور فیصلے پر راضی ہونے کا جذبہ یہ سکھائیں, اس پر محنت کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری محنت کام آ گئی, اللہ نے قبول کر لی. یہ ایک سبق. پھر اسلامی تربیت سے متعلق وقت میرا خیال ہے کافی زیادہ ہو گیا نا. ہاں تو میں یہ 2-3 چیزیں جس کو تفصیل سے بیان کرنا چاہیے تھا صرف عنوان بیان کر دیتا ہوں, تفصیل کسی اور موقع پر, کہ گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنایا جائے. اس کی کچھ تذکرے میں نے کیے کہ نمازیں پڑھی جائے, قرآن کی تلاوت کی جائے, گھر میں اچھا نمونہ پیش کیا جائے, اچھی زبان بولی جائے, اسلامی آداب کا لحاظ کیا جائے, گھر میں آتے جاتے سلام اور دعا کا پڑھنا, صبح و شام کے اذکار کی رعایت کرنا جس سے بچوں کو دیکھے برے, اور دوسری چیز اچھا نمونہ گھر میں پیش کریں. دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں, ہاں اچھے ڈھنگ سے گفتگو کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, گھر کے اندر اچھی کتابیں پڑھ رہے ہیں, گندی کتابیں گندی چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں. ہاں بچے کے سامنے برا نمونہ پیش نہ کریں کہ بھائی ماں باپ لڑ رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں, الٹی سیدھی بات بول رہے ہیں, گندی بات بول رہے ہیں. مائیں جو ہیں اپنے پڑوسن کی, اپنے دیورانی جیٹھانی کی, اپنے رشتہ داروں کی غیبت کرتی ہیں بچوں کے سامنے, بچیوں کے سامنے. آپ دیکھیں کہ 2 عورتیں جب بات کر رہے ہیں, ارے وہ تو ایسی ہے اور وہ تو ایسا ہے, تو ان کے بیٹے بیٹیاں بیٹھ کر بہت غور سے سنتے ہیں. یہ کوئی مانے نہ مانے, محسوس کرے نہ کریں ہماری مائیں بہنیں, لیکن وہ بچی اور وہ بچہ جو آپ کی زبان سے غیبتیں سن رہے ہیں, جو آپ کی زبان سے یہ سن رہے ہیں کہ لگائی بجھائی آپ کر رہے ہیں, جھگڑے لگا رہے ہیں, ہاں جھوٹ بول رہے ہیں, تو کل وہ بھی یہی کام کریں گے. اس لیے اگر آپ برائی بھی کر رہے ہیں, اگر ہو رہی ہے, تو کم سے کم اتنا تو لحاظ کیجئے کہ بچوں کے سامنے یہ نہ کریں, تو ان کو اچھا نمونہ پیش کریں, برے نمونے سے بچائیں. گھر کو گندی چیزوں سے, جیسے ٹی وی, گندی فلمیں, برے پروگرام اور گندے تصویریں, گندی چیزوں سے گھر کو محفوظ رکھیں. اور ایک چیز آخری سب سے پیش کر دوں, جس پر ایک پوری لمبی چوڑی تقریر کی جا سکتی ہے, اور میں نے اس پر جمعہ کے خطبے بھی دیے ہیں, ہاں, کہ بچوں کی تربیت کا سب سے اہم پہلو, امام غزالی اور بعض علماء نے لکھا کہ اس کی صحبت اور سنگت پر نگاہ رکھنا. کس ماحول میں وہ رہتا ہے, گھر میں جب تک ہے, پڑوس میں جب تک ہے, گھر میں رہتے ہوئے گھر اور پڑوس اس کا ماحول ہوتا ہے. جب وہاں سے آگے بڑھتا ہے تو بچہ اسکول اور مدرسہ جاتا ہے. یہاں دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بچے کے لیے اگر آپ اس کو کالج اسکول والے لائن میں ڈال رہے ہیں تو دین سکھانے کے لیے اس کا انتظام کرنا. مسجد میں مکتب نہیں ہے تو آپ گھر پہ عالم کو بلائیے, یا بچے کو عالم کے پاس لے کر جائیے, علماء کی مجلس میں بٹھائیے, علماء سے دوستی کرائیے. مسجد میں جہاں عام دنوں میں جاتا ہے, جمعہ کے خطبے اور درس قرآن, درس حدیث میں ضرور شریک کریں. اس سے کچھ دین سیکھنے کا سلسلہ قائم رہتا ہے. دین کی باتیں اس کے دماغ میں جو جانا ہے مضبوط ہوتی ہے, جو نہیں جانتا ہے وہ جان جاتا ہے, اور کچھ جاننے کی اگر طلب پیدا ہو تو عالم سے سوال کر کے پوچھ سکتا ہے. تو یہ ایک پہلو. اور جو میں دوسری چیز بتا رہا ہوں کہ جب مدرسہ اسکول جاتا ہے تو اب وہاں دوست و احباب ہوتے ہیں, اور آگے چل کے اور دوستوں کا حلقہ وسیع ہوتا ہے. آج نیٹ کا زمانہ ہے, لوگ جو ہے وہ چیٹنگ پہ بھی دوستی کرتے ہیں,
تو یہ خاص طور سے لحاظ رکھا جائے کہ بچے کی صحبت اچھی ہو. یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، بہت اہم بات. صحبت کا اثر کتنا زبردست ہوتا ہے، کتنا بھیانک ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیے. ابھی اتنے ٹائم میں نے خطبہ جمعہ میں روایت کا تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا ابو طالب کی. اللہ کے رسول نے آگے کہا آخری وقت ہے کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے پاس حجت پیش کروں. ابو جہل نے اور اس کے ساتھی نے کہا نہیں نہیں، کیا آپ باپ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا کہ بری صحبت کا اثر ہے. اگرچہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا لیکن ایک سبب بننے والی چیز ہے کہ ابو طالب کو اس وقت بار بار یاد دلایا ابو جہل اور اس کے ساتھی نے کہ تم اگر کلمہ پڑھ لو گے تو اپنے باپ کے دین سے پھر جاؤ گے. یہ بری صحبت کا اثر تھا کہ کلمے کی توفیق نہیں ملی. بری صحبت کا اثر تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ہے لیکن غلط لوگوں کے بیچ، مشرکین اور کفار کے بیچ اس کے تعلقات اور جو ہے رہن سہن تھا، اس لیے وہ ایمان نہیں لائی. اور اگرچہ وہ ان کے گناہ میں شریک نہیں تھی لیکن ان کی مددگار تھی. یہ بری صحبت کا اثر ہے. اور اچھی صحبت کا اثر دیکھیں تو دیکھیے کہ اصحاب کہف، ہاں وہ جو چند نوجوان ایمان لائے، بھاگ کر غار میں گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی اور کراماتی طور پر ان کو 309 سال تک سلایا. 309 چاند والا سال، 300 سال. ہاں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ، کہ وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے. وَازْدَادُوا 9 اور 9 بڑھا دیا. تو علماء نے کہا کہ 300 سورج والا سال جو ہم جنوری فروری کے حساب سے جوڑتے ہیں اور 309 چاند والا سال جو ہم محرم سفر کے اعتبار سے شمار کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے جب ان کو 309 سال کی لمبی نیند دی تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے کتے کو بھی دی، جبکہ وہ کتا ان کے ساتھ تھا. یہ ان کی کتے کی اچھی صحبت کے نتیجے میں جب ایک کرامت ان لوگوں کو ملی تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے کتے کو بھی مل گئی. یہ اچھی صحبت کا اثر، وہ بری صحبت کا اثر. تو بچے کو اچھی صحبت سے بچایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ اچھی صحبت کا معاملہ ایسے ہے جیسے کوئی عطر فروش کے پاس بیٹھے، عطر بیچنے والے کو، اگر آپ یا تو عطر خریدیں گے یا وہ تحفے میں دے گا، اور نہ خریدیں نہ تحفے میں دے تو کم سے کم یہ کہ آپ کو اس کی خوشبو ملے گی، آپ کی مشام جاں معطر ہوگی، آپ کو جو ہے ایک قسم کا سرور محسوس ہوگا. اور بری صحبت کی مثال لوہار کے دھنکنی کے پاس یا لوہار کے پاس بیٹھنے جیسا ہے کہ آپ اگر لوہار کے پاس بیٹھے ہیں، کام کروائیں نہ کریں، اس کے گرد و غبار آپ کے کپڑے کو گندا کریں گے. تو آپ بری صحبت میں رہیں گے تو ضرور اس کا اثر پڑے گا. اسی طریقے سے آپ کا بچہ اگر برے بچوں کے بیچ رہتا ہے، بدعقیدہ لوگوں کے بیچ رہتا ہے تو اس کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، اس کا کردار بگڑ سکتا ہے. اس لیے بچے کو سب سے زیادہ تربیت میں جو جس چیز پر توجہ دینی ہے وہ اس کی صحبت اور سنگت پر دینی ہے. صحبت اور سنگت جہاں دوست و احباب کی ہوتی ہے وہیں آج موبائل کی بھی ہے. نگرانی رکھنی چاہیے کہ بچہ موبائل کو کیا استعمال کر رہا ہے، اس کے موبائل میں کوئی گندی چیز تو نہیں ہے، گندا استعمال تو نہیں کر رہا ہے. یہ چند امور تربیت سے متعلق ہیں جو آج کے ماحول کے اعتبار سے میں نے تذکرہ کیا. کچھ بنیادی باتیں ہیں، بعض اس کے جزئی اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں اور کچھ چیزیں میرے پاس بھی تھیں لیکن وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. بہرحال اتنا تو طے ہے کہ یہ تربیت والا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. یہ تقریر کے اعتبار سے نہیں، ہمارے عمل کے لیے ہم کو اس پر توجہ دینی چاہیے. مردوں کے ساتھ ساتھ ماؤں بہنوں کو. مجھے چونکہ وقت گھٹ گیا میں کچھ مثالیں بھی دینے والا تھا کہ مسلمان ماؤں نے ماضی میں اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. میں نے پچھلے مہینے کے اس وقت کے درس میں کچھ مثالیں دی تھی جس میں صرف اشارہ کر دوں کہ امام شافعی کی والدہ وہ یتیم ہو گئے تھے، ان کی والدہ نے ان کو دینی تعلیم دلوائی اور امام بنا دیا. 7 سال کی عمر میں حافظ بنا دیا تھا. امام مالک کے پاس سے جب پڑھ کر واپس لوٹے کسی نے آ کے کہا کہ تمہارا بیٹا آ رہا ہے اور بہت ساری دولت اور چیزیں لا رہا ہے. تو کہا کہ جا کے اس کو بول دو کہ میں نے تم کو دینی تعلیم سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، پیسہ کمانے کے لیے نہیں، تم وہ پیسہ باہر ہی خرچ کر کے آؤ. تو انہوں نے غربا اور مساکین میں سارے تحفے تحائف جو لائے تھے بانٹ دیا اور خالی ہاتھ گھر پہ آئے. اندلس کے بانی حکمراں عبد الرحمن اول، ان کے باپ بھی انتقال کر گئے تھے، ماں نے تربیت کی تھی. حضرت امیر معاویہ ہندہ نے تربیت کی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز اس لڑکی کے نواسے تھے
جس نے دودھ میں پانی نہیں ملایا تھا حضرت عمر فاروق کے. ایسی کتنی بے شمار ایک لمبی چوڑی فہرست اور کتاب تیار ہو سکتی ہے کہ ہماری مسلمان ماؤں نے کیسی عظیم الشان تربیت کی. اور جب ایسی تربیت کی تو عربی زبان میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ ان التی تہز بیمینہا المہدہ تہز بشمالہا العالم، کہ وہ عورت جو اپنے سیدھے ہاتھ سے جو ہے بچے کا جھولنا اور پالنا ہلاتی ہے، اپنے بائیں ہاتھ سے دنیا کو ہلاتی ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ہماری مائیں، ہمارے گھر کا ماحول دینی ہوگا، دینی مزاج والا ہوگا اور بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کے خواہش مند ہوں گے. آپ اپنے بچے کی اگر محنت کر کے تربیت کریں گے تو آپ کا بچہ بہت بڑا ہوگا اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہوگا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور آپ کے لیے آپ کے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کی زیادتی کا سبب بنے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.